جمال الوجود بذكر الإله۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ ان کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے کہا، فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو تم زمین پر چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ کیا تم یہ سمجھنے لگے کہ کیا تمہارے لیے دنیا ہی کافی ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کیا تمہیں نہیں چاہیے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا، مومنو تم زمین کے اوپر چمٹ جاتے ہو جبکہ تمہیں مظلوم عورتیں اور مرد تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں اور تمہاری مدد کے انتظار اور تمہارے مدد کے منتظر ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں اور تمہاری نگاہوں اپنی نگاہوں سے تمہاری راہوں کو تک رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہو گیا تم ان لوگوں پر ترس کھا کر ان پر احساس کیوں نہیں کرتے؟ اور اس موقع پہ تم زمین پر چمٹ جاتے ہو، حالانکہ تمہیں جب غریب اور مساکین کی مدد کے لیے پکارا جائے اور ان کی امداد کے لیے پکارا جائے تو تمہیں فوراً اس کی طرف لپک کر جانا چاہیے۔ غریبوں کی مدد اور غریبوں کی آواز بننی چاہیے اور غریبوں کی دست اور بازو بننی چاہیے، اور غریب کی پریشانی اپنی پریشانی اور مظلوم کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھنے چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے، دیوار کی اس اینٹ کی مانند ہے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، یعنی مومن کی مثال جسم کے اس اعضاء کی طرح ہے کہ جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اگر وہ کسی جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم نہیں سوتا، اگر تکلیف انگلی میں ہے تو پوری رات آنکھیں نہیں سوتی، اگر درد پاؤں میں ہے تو پوری رات انسان کا ذہن سکون نہیں کرتا، اگر آنکھوں میں درد ہے تو پوری رات اور پورا دن اور ان کو سکون اور پریشانی اور ان کو سکون حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے معاملے میں یہی کردار ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان کو تکلیف ہے، ایک مسلمان کے اوپر زیادتی اور ظلم اگر کیا جائے تو اس کی تکلیف کسی ہمارے دوسرے بھائی کو بھی ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، آج ہمارے اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اتنے سالوں سے ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اور ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور ان کی عزتیں محفوظ نہیں اور ان کی جانیں محفوظ نہیں، ان کی مال محفوظ نہیں، اور یہ یہود اور نصارہ یہ مل کر ان غریب اور مساکین ان فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ آؤ بتاؤ،
آج اگر ہم ان کے اوپر احساس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم ان کی پکار کا پکار نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ اگر ہم آج ان کا دست اور بازو نہیں بنیں گے تو بتاؤ پھر کون بنے گا؟ یاد رکھنا، اگر تم نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، ان کی مدد سے تم نے گریز کر لیا، تو یاد رکھنا پھر اللہ ایک ایسا مخلوق بھیجے گا، ایسے لوگ بھیجے گا جو مرتبہ، جو درجہ اللہ نے تمہیں اس دین کے خاطر، اس احسان کے خاطر، اس جہاد فی سبیل اللہ کے خاطر اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا، وہ مرتبہ اللہ کسی اور کو دے گا۔ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہارے نظروں کے سامنے اللہ ایسے ایسے مجاہد پیدا کرے گا، اور اس وقت تم ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہو گے۔ اے مسلمانوں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں موقع ملا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے دو، اور ان کی آواز اپنی آواز بناؤ، اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جس وقت کا اللہ تبارک و تعالی تمہیں بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو غریب اور مسکین اور مظلوم کی مدد کے لیے نکلو، تو تم مارے بزدلی کے زمین سے چمٹ جاتے ہو، تم ان کی مدد سے گریز کر دیتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ پر، اے لوگو، اگر تمہاری یہ مال اور یہ تمہاری دولت اور تمہاری یہ خاندان اور تمہاری عیش و عشرت کی جگہیں اور وہ تمہارے کاروبار اگر وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے اگر وہ اگر محبوب رہیں گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا، اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف، لوگو خبردار، اے لوگو مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ غریب کی تکلیف میں نبی کی تکلیف، غریب کی تکلیف مسکین اور یتیم بیوہ اور مظلوم کی تکلیف ایک مومن کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ تلوار ان کی گردن اڑا دے گی، اور جن کے ساتھ ظلم ہوگا اور جن کو ناحق قتل کیا جائے گا اسی کسی تلوار سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ آج فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور کل ایسا وقت بھی آیا اگر ہم نے اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد نہ کی اور ان کے پکار پر ہم نے لبیک نہیں کہا، جو آج ان کی معصوم اور چھوٹی چھوٹی اور ان کی عورتیں اور ان کے بوڑھے، ان کے جوان آج تمہاری راہوں کو تک رہے ہوتے ہیں اور تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں اور تمہارے مدد کے وہ منتظر ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ان مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، عیاش پرستوں، اے عیاش پرستوں اور عیاشی کے ساتھ زندگیاں گزارنے والوں، زانیوں، عیاش پرستوں اور شرابیوں، آج وہ وقت ہے، اب تو اپنی آنکھیں کھول دو۔ اللہ کی قسم، آج اگر ہم نے ان مظلوموں کی مدد نہ کیا تو یہ وقت کل کو ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ اور اس سے پہلے شام کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان کو، اور اسی طرح ہر دور کے اندر یہ یہود و نصارہ ہم مسلمان کو چن چن کر ظلم سے قتل کرتا ہے۔ آج ان کا پرس حال کوئی نہیں ہوتا، ہر غریب، ہر مظلوم ملک مسلمان ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے،
کوئی مسلمان اس کے آواز نہیں بنتا، اور ایکوں کو چن چن کر یہ یہود و نصارہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ فلسطینی مجبور اور لاچار، یہ عورتیں بیچاریاں کفنوں کے اندر، سفید کفن کے اندر اپنے بچوں کی اور اپنے شوہروں کی اور اپنے بیٹوں اور اپنے اولاد کی چیتھڑے باندھ کر، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور ان کو کفنوں میں باندھ کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے، ان کی غیرتوں کو للکارا جا رہا ہے۔ اے بے غیرت حکمرانوں، اب تو دیکھو ابھی بھی وقت ہے۔ آج اگر تم مدد کرنے کے لیے نہیں آؤ گے تو بتاؤ تم کب آؤ گے؟ یہ عورتیں ان چیتھڑوں کو اٹھا کر اور خون آلودہ ان لاشوں کو اٹھا کر کھڑی رہتی ہے۔ یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ مائیں بیچاریاں اپنی اولادوں کی لاشیں اٹھا کر پکار رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک درندہ جانور، ایک بھینس یا بکری جن کے اندر عقل نہیں اور وہ بے عقل ہیں، جب وہ بچہ ان کے پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ پاؤں اپنا ہٹا دیتا ہے، اتنا رحم ان کو اپنے بچے کے اوپر آتا ہے۔ میرے حکمران مسلمانوں، تو میرے نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں، آج اس فلسطینیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی آدمی ہمارے بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈال دے اور کچھ لوگ ہمارے بیٹی، ہماری بیوی، ہماری ماں کے سامنے، ہمارے سامنے ان کی عزتیں لوٹی جائیں، تو بتاؤ اس وقت ہمیں کتنی غیرت آئے گی؟ کیا وہ ہماری مائیں نہیں ہیں؟ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اتنا ظلم و ستم مگر کچھ نہیں آتا، اور ہم خود بھی بھول گئے کہ پتہ نہیں فلسطین میں کچھ ہوا تھا۔ ہماری پھر ان مسلمان نوجوانوں کو دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں، سارا دن کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج فلاں جگہ پہ جو ہے نا ورلڈ کپ ہے، رات دن ہماری عورتیں، ہماری مرد جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ وہ تو ظالم اور فاسق اور فاجر یہودیوں کے پیسے پہ پلنے والوں کو نہیں آتا۔ تجھے کون سا ایڈ ملتا ہے یہودیوں سے جو تم نے اس واقعہ کو ہضم کر دیا؟ اور ہمارے چوک چوراہوں پر بڑی بڑی LCD لگا دی جاتی ہیں، جی فلاں ملک کا فلاں کے ساتھ ورلڈ کپ ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ میچ ہے۔ اللہ کے بندو، تیری باپ مر جائے، تیری ماں مر جائے، تمہارے گھر پر تمہاری بیٹی کی عزت ہی لوٹی جائے، تیرے سامنے ان کو قتل کیا جائے، اس وقت بھی تم میچ کھیلو گے یا میچ دیکھو گے؟ ذرا شرم ہونی چاہیے ہمیں اپنے ذات کے لیے نہیں آتا مگر ان مسلمان ممالک کے لیے تو آنا چاہیے نا، ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے تو آنا چاہیے ہمیں۔ آج ہم اپنے فنکشنوں میں لگے ہوئے ہیں، نچانے والی عورتیں اور بڑی بڑی فنکشنیں ہماری ہوٹلوں میں، بہت ساری میڈیا کے اندر چند دن پہلے بھی آئی ہے کہ یہ قیامت برپا ہے ہمارے فلسطین کے اندر۔ اللہ کی قسم، ہمارے اس فلسطین کے اندر قیامت برپا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان عیاشیوں میں ہیں، ہمارے مسلمان عیاشیوں میں بڑی بڑی فنکشنیں عورتیں نچاتے ہیں اور اسی طرح عیاشیوں میں مصروف ہے۔ کیا ہو گیا تمہارے دلوں کو؟ مردے بن چکے ہو، تم مردے بن چکے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ تم بظاہر تم چلتے پھرتے انسان ہو، جس کے دل کے اندر غیرت نہ ہو نا کسی اسلام کا مظلوم، اگر کسی مظلوم قوم کے لیے جس کو غیرت نہ آتا ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ آدمی مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کرسیوں پہ بیٹھ کے بڑے تبصرے کرتے ہیں، جو فلسطین کی بات کرے، جو فلسطین کے لیے آواز کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ فتنے باز ہے، یہ فتنہ برپا کرتا ہے، یہ جہاد کی آگ بڑھاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ واقعہ تیرے ساتھ ہو
اور اسی طرح کوئی اور قوم تیرے ساتھ کے لیے کھڑا ہو جائے، لوگوں کو ترغیب دے، کیا اس وقت تم ان کو فتنہ باز کہو گے؟ جب تمہارے ساتھ ظلم ہو جائے تو تم دوسروں کو پکارو، تمہارے اور مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مسئلہ ہو، اس وقت ساتھ دینے والے کو فتنہ باز کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، ابھی بھی یہ وقت ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله